الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہماری مسجد میں اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ میں چاند کے یا رؤیت ہلال کے مسائل کو بیان کروں۔ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے رمضان کا آغاز کریں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منائیں۔ ہماری طرف سے ہمارے نمازیوں میں یا ہمارے متعلقین میں یا ہمارے اطراف و جواب میں جو ہمیں جانتے ہیں انہیں ان مسائل میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، وہ مطمئن ہیں اور ایک طویل زمانے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کی انتہائی کوشش کی ہے کہ جس قدر شریعت سے قریب تر ہو کر کے ہم کوئی فیصلہ کریں وہ کریں، مگر کچھ لوگوں نے اطراف و جوانب سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ آپ شرعی مسائل کی وضاحت کر دیں تاکہ ہم مطمئن ہوں۔ میں وضاحت بھی کروں گا، اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال بھی آپ کر لیں تاکہ آپ کے قلب میں یا ذہن میں کوئی خلش، کوئی خلجان، کوئی وسوسہ نہ باقی رہ جائے۔ حضرات گرامی، اہل سنت والجماعت کا معمول یہ ہے کہ ہم سنت رسول کو اور احادیث رسول کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے ہم کو اہل سنت کہا جاتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ حضرات گرامی، چاند کا مسئلہ اس ملک میں اور بہت سے ملکوں میں مدتوں سے باعث خلفشار اور اختلاف رہا ہے۔ دو طبقے پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو سنتوں پہ عمل کرنے کو ضروری قرار دیتا ہے، احادیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا طبقہ ان آزاد خیال لوگوں کا ہے جو عید اور رمضان کو بھی اپنے کلچر کا کوئی حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کی اور قومیں تہوار منایا کرتی ہیں ہم بھی جب چاہیں منا لیں، جیسے چاہیں منا لیں۔ حضرات، رمضان، ماہ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ عبادتوں کے ایام اور راتیں ہیں، اور عبادتیں اسی طرح کی جائیں گی جیسے کہ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے۔ عبادتوں کے سلسلے میں کسی فرد کو خواہ وہ اپنے دور کا عاقل مطلق کیوں نہ ہو، اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ سے انحراف کرے اور اپنے طور پر کوئی رائے قائم کر لے۔ اس وقت چند باتیں یہاں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، رؤیت علمی ضروری ہے۔ میں بھی اس کی بخیہ ادھیڑوں گا کہ رؤیت علمی کیا چیز ہے، سمجھا آپ نے۔ ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے اور اس کی خبر محض حکایت مل جائے تو خواہ وہ کہ کتنا ہی دور پہ کیوں نہ ہو، ہمیں عید منانی چاہیے۔ چلی میں ہو یا ساؤتھ امریکہ میں ہو، جہاں سے یہاں کا 8-8 6-6 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی آج کل جب ہماری شام ہوتی ہے ان کی شام ہوتی ہے تو ہماری صبح ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ محض غیر شرعی خبروں کی بنیاد پہ اپنا روزہ خراب کریں اور صبح تک انتظار کریں تراویح پڑھنے کا اور دن میں تراویح پڑھیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر کیا کیجیے گا کہ نہ معلوم کیا مصلحتیں ہیں، کچھ تو سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ لوگ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمیں عید کرنی چاہیے۔ وہاں کعبہ ہے، وہاں مکہ مکرمہ ہے، وہاں مدینۃ الرسول ہے،
جب وہاں سے اعلان ہوتا ہے تو آپ کو اختلاف کا کیا حق ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی قمر الزماں تنہا نہیں ہے اس معاملے میں، بہت سے لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں۔ پاکستان جو سعودی عرب سے بہت قریب ہے یہاں کے مقابلے میں، وہ ہر سال، آپ 50 سال سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر سال وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، سعودی عرب کو فالو نہیں کرتا۔ ہندوستان ہے اور دوسرے بہت سے ممالک ہیں، اکثریت کے ممالک، وہاں سعودی عرب کو فالو نہیں کیا تھا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جب سعودی عرب میں اعلان ہو جائے تو تم بھی عید کر لیا کرو اور تم بھی روزہ منا لیا کرو۔ کوئی ایک ثبوت فراہم کر دے کہ کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو۔ وہ سرکار کا مولد ہے، سرکار کا وطن گرامی ہے، سرکار کا قبہ خضرہ وہاں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اس ملک میں سعودی عرب میں، جبکہ میں سعودی عرب بولنا ناجائز سمجھتا ہوں، اس علاقے کا نام حجاز شریف ہے۔ سعودیوں نے جب غاصبانہ قبضہ کیا ہے اور اپنی فکر اور اپنی عقیدے کو مسلط کرنا چاہا تو اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جو فتح کیے ہیں لوگوں نے، لیکن اپنے باپ کے نام پر اس کا نام تو نہیں رکھا گیا ہے، اس لیے وہ حجاز مقدس ہے۔ میرے آقا کے دور سے لے کے آج تک اہل ایمان اسے حجاز سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حجاز جو موجودہ سعودی عرب ہے اس میں کئی صوبے ہیں، ایسا ہے، نجد ہے، حجاز ہے، سب کو ملا کے سعودی عرب بنا لیا انہوں نے۔ اور ہمیشہ یہ چاند حجازی نہیں دیکھ پاتے، قصیم سے دیکھ لیتے ہیں، کسی اور مقام سے دیکھ لیتے ہیں۔ مطلع ابرآلود نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ جب مطلع کلیئر ہو، ابرآلود نہ ہو، بادل نہ ہوں، تو پھر ایک آدمی یا دو آدمی کا دیکھنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک جمع غفیر کا ہونا ضروری ہے۔ جمع غفیر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہو جس کا جھوٹ پہ اتفاق ہونا ناممکن ہو۔ جب وہ بیان دے کہ ہاں یہاں رویت ہوئی ہے تو رویت مانی جائے گی، ایک دو افراد کے مطلب ابرآلود نہ ہو تو ایک دو افراد کی شہادت معتبر نہیں ہے، شہادت بھی معتبر نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جو چاند برطانیہ میں نظر نہیں آتا، پاکستان میں نظر نہیں آتا، دنیا کے اور ملکوں میں نظر نہیں آتا ہے، سعودی عرب میں نظر آ جاتا ہے؟ کوئی خاص رشتہ ہے چاند کا ان سے؟ کوئی خاص تعلق ہے کہ وہاں ہمیشہ نظر آ جاتا ہے؟ جس کے نتیجے میں ہمارا رمضان متاثر ہوتا ہے، ہماری عیدیں متاثر ہوتی ہیں، ہمارا حج متاثر ہوتا ہے۔ نویں تاریخ کو قیام کرنا ضروری ہے حج کے موقع پر، جو سب سے اہم فریضہ ہے۔ عرفات کے میدان میں وہاں 8 کو پہنچ جاتے ہیں لوگ، مجبور ہیں۔ یہ دعا یہ کہ اللہ ان کا حج اور عمرہ قبول فرمائے جو چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا وہ لوگ جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم 35 اور 40 لاکھ مسلمانوں کا حج خراب کر رہے ہیں، دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کا روزہ خراب کر رہے ہیں؟ پہلے شریعت کے قانون سے پہلے اگر روزہ آپ نے منا لیا تو جانتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں 10 روز تک کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، ان کا اعتکاف ضائع ہو جائے گا، پہلے نکل آئیں گے، وہ ان کا اعتکاف مقبول نہیں ہوگا۔ ایسی اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں۔ عید 29 ہو رہی ہے، آپ نے 30 کر کے زبردست عید بنا لی، ہمارا 30 پورا ہو گیا اس لیے کہ آپ نے ایک روز پہلے سے آغاز کر دیا تھا۔ یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک روزہ چھوڑنے والا قصدن چھوڑتا ہے تو آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت تک وہ روزہ رکھے تو بھی اس کا صحیح بدل نہیں ہو پائے گا۔ ہاں 60 روزے اگر وہ رکھے گا اور وہ بھی پے در پے، درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اس نے تو پھر 60 روزے رکھے وہ، تو جب تک 60 روزے نہیں رکھے گا وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم جیسے غریب مسلمان جو اپنے گناہوں کے بوجھ میں خود ہی ڈوبے ہوئے ہیں، روزے کا غلط اعلان کر کے لاکھوں افراد کے روزوں کے خراب ہونے کی ذمہ داری ہم قبول کر سکتے ہیں؟
کل ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا خدا کی بارگاہ میں. کل ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے میرے بندوں کا روزہ خراب کیا. بعض لوگ کہتے ہیں یار ایک روز پہلے کی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہے تو عبادت ہی، چاہے وہ ثبوت ہو یا نہ ہو، رکھ لو. سنیے اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم، جس شخص نے شک کے دن کا روزہ رکھا، یقین نہیں ہے کہ چاند ہوا ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے. آپ ذرا سوچئے کتنے دل گردے والے ہیں وہ لوگ جو تاجدار مدینہ کی نافرمانی کرنے میں بھی شرم نہیں محسوس کرتے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اگر کوئی یہ کہے کوئی بات نہیں، انہیں اعلان کر دیا ہے، ہمارے پاس چاند کا ثبوت ہو یا نہ، کر لینا چاہیے، آخر روزہ ہی تو ہے. وہ نہیں جانتے کہ اس کی خطرناکیاں کتنی ہیں. قانون جو عطا فرمایا گیا ہے اس کا مکمل طور پہ پابند ہونا ضروری ہے. اب آئیے میں بتاؤں کہ ثبوت رمضان، ثبوت ہلال کے لیے کتنے قواعد متعین کیے ہیں تاکہ یقین کامل حاصل ہو سکے. سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے. اگر مطلع ابرآلود نہ ہو، کلیئر ہو، تو بہت سے آدمیوں کو دیکھنا ضروری ہے. اور اگر مطلع ابرآلود ہو، دیکھنا ممکن نہ ہو، تو شہادت طلب کی جائے گی، اور شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا قاضی شرع. اور اگر شہادت بھی میسر نہیں ہے اور مطلع ابرآلود بھی نہیں ہے اور چاند نظر نہیں آیا، تو پھر روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی قیمت پر، کسی بھی شکل میں. یہ نافرمانی ہے حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو شہادت ہے، اور دوسری قسم جو ہے شہادت علی الشہادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد نے چاند دیکھ لیا اور وہ کچھ گواہوں کے سامنے حلفیہ بیان دے رہے ہیں، وہ دیندار بھی ہیں، کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اب جن کے سامنے وہ بیان دے رہے ہیں ان کو دراصل اپنے چاند دیکھنے کا امین بنا رہے ہیں وہ، اور پھر وہ آ کر کے قاضی شرع یا مفتی اسلام کے سامنے بیان دیں گے کہ فلاں ابن فلاں نے چاند دیکھا ہے، اور میں فلاں ابن فلاں اس بات کا گواہ ہوں کہ ان کی گواہی میرے سامنے گزری ہے، اس لیے اس پر فیصلہ ہوگا. دو شکلیں ہوئی، چاند خود دیکھنا، شہادت علی شہادہ، گواہ کی گواہی یا گواہی کی گواہی. تیسری شکل ہے کتاب القاضی علی القاضی. ایک جج، اسلامی جج، ایک قاضی جو خود عالم ہو یا کم از کم جو فیصلہ کرتا ہو ان عالموں کی بنیاد پر کرتا ہو جو انتہائی قابل اعتماد ہوں، مرجع فتاوی ہوں. اس نے کوئی فیصلہ کیا اور کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر کے لوگ اس کے فیصلے کو ماننا چاہتے ہیں جبکہ وہاں خود موجود نہیں ہیں، تو وہ ایک تحریر لکھے گا. اس تحریر میں یہ لکھے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے چاند کی شہادت گزری ہے، ہلال کی. پھر وہ ایک تحریر تیار کرے گا، تحریر کو پہ مہر لگائے گا، اور اس تحریر پہ 2 آدمیوں کے دستخط ہوں گے، اور وہی 2 آدمی دوسرے قاضی کے پاس جا کے گواہی دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے قاضی شرع نے یہ تحریر لکھی ہے، اس پہ ہمارے دستخط موجود ہیں اور اسے مہر کیا ہے. تب ایک دوسرا قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ کتاب القاضی القاضی ہے، سمجھا آپ نے. اس طرح کی بہت سی شکلیں متعین کی گئی ہیں چاند کی صداقت کے بارے میں. اب آئیے طریقہ پنجم کیا ہے. آپ دیکھ لیے وہ استفاضہ خبر ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. عمل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رؤیت ہلال نہیں ہوتی، اکثر مطلع ابرآلود ہوتا ہے، اور آقا نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شعبان 30، اور ایک حدیث میں شعبان کا لفظ بھی نہیں ہے، 30 پوری کر لیا کرو. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کہیں سے استفاضہ خبر ہو جائے تو ہم اس کے مطابق اپنے رمضان کا آغاز کر سکیں. استفاضہ خبر کی جو شرائط ہیں وہ بڑی مشکل شرائط ہیں. یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی ساؤتھ امریکہ میں چاند ہو گیا ہے،
وہاں کے لوگ کہتے ہیں، یا فلاں ملک میں چاند ہو گیا وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ استفادہ خبر کی شرط یہ ہے کہ جس اسلامی شہر حاکم شرع وہاں قاضی اسلام ہو، اور خود عالم یا کسی عالم دین کا محقق اور معتمد بہ اعتماد اسے حاصل ہو، اور جہاں قاضی شرع نہ ہو وہاں ایسا مفتی اسلام جو مرجع عوام ہو اور احکام روزہ اور عیدین اس کے فتاوے کے مطابق نفاذ پاتے ہوں، نہ کہ عوام کلا نام جو بطور خود رمضان اور عیدین کا فیصلہ کر لیتے ہوں۔ ان سے استفادہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کی بنیاد پر ماہ رمضان کا آغاز نہیں ہوگا۔ ایک ایسے ملک سے جہاں یا تو اسلامی شریعت نافذ ہو، قاضی شرع ہو، اور وہ معتمد اور متفق علیہ قابل اعتبار علماء اور مفتیان کرام کے فیصلے پر فیصلہ کرتا ہو، یا وہ خود اس قابل ہو، یا پھر ایسا ملک جہاں قاضی شرع موجود نہیں ہے لیکن وہاں ایسے علماء موجود ہیں جو مرجع عوام ہیں، عوام اپنے فتاوے کی طرح ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے استفادہ خبر کیا جائے گا۔ وہ بھی صرف ان سے نہیں، مجیت و جماعت متعدد من طرق متعددہ، مختلف طرق سے مختلف افراد اور جماعتیں اس بات کی گواہی دیں کہ وہاں رؤیت ہوئی ہے اور وہاں روزہ منایا جا رہا ہے اور عید منائی جا رہی ہے۔ جب یہ شرطیں پائی گئیں تو اس کے بعد استفادہ خبر کیا جائے گا، اور یہ شرطیں نہ پائی تو آپ کسی بھی ملک سے محض حکایت کی بنیاد پر، خبر کی بنیاد پر ایسا نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تاریک شہر ہو، یہاں تاریک شہر کہا گیا ہے جہاں نہ کوئی قاضی اسلام ہو، نہ معتبر مفتی ہو، لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہوں، اور یہ بیشتر جہاں سے لوگ وصول کرتے ہیں ان کی حیثیت تاریک شہروں کی ہے، جو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں نہ کوئی مفتی اسلام ہے، نہ کوئی قاضی شرع ہے، اور نہ ہی کوئی معتبر سسٹم ہے رؤیت ہلال کے فیصلے کا۔ وہاں سے عوام کے فیصلے پہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ استفادہ خبر نہیں ہوگا۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاضی بھی ہے یا عالم دین ہے، مفتی ہے، مگر عوام باغی ہیں، عوام بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اگر وہاں بھی عید ہو جائے یا رمضان کا آغاز ہو تو ہمیں اسے بھروسہ نہیں کرنا ہوگا، تا وقت کہ ایک عالم مفتی وقت باضابطہ طور پر جو مرکز ہو فتاویٰ کا، جس کے لوگ رجوع کرتے ہوں، جس پر اعتماد ہو، اس کے فیصلے کی خبر جب پہنچے گی استفادے کے طور پر تو وہ قابل قبول ہوگا۔ عجیب بات ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریر کا ایک قول لے لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اختلاف مطالعہ معتبر نہیں ہے، لیکن وہی لوگ استفادہ خبر کی ساری شرائط پوری نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ انتہائی نقصان پہنچا رہے ہیں لوگوں کو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات پہ زور دینا کہ سعودی عرب میں چاند ہو گیا ہے، یا اس بات کی کوشش کرنا سعودی عرب کا نام لیے بغیر کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ ہو جائیں، یہ اندر سے خبث باطن کی واضح علامت ہے۔ وہ سعودی عرب سے اگر دوستی کرتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں مناتے کہ بھئی چاند کا فیصلہ شریعت کے مطابق کرو، ہم تم سے استفادہ کر لیں، پوری دنیا مان لے گی تم کو۔ یہاں جو اختلاف ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جو مسجدیں اپنے طور پر بغیر کسی تحقیق کے یہ مان لیتی ہیں کہ سعودی عرب میں ہو گیا ہے ہمیں منانا چاہیے، وہ غلطی پر ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ جو حال آج سے 10-20 سال پہلے تھا اب نہیں ہے، اب اہل سنت اور کی اکثریت بھی اور دوسرے عقیدے کے بعض لوگ بھی، ایک جماعت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ جانتی ہے کہ اس اختلاف میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم صرف روزہ بچانا چاہتے ہیں، عیدین کو بچانا چاہتے ہیں، تراویح بچانی چاہتے ہیں، نمازوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ اس طبقے میں آدھے سے زیادہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ صرف وہ لوگ جن کا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا، وہ سعودی عرب پہ ضد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، عوام میں کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد اس طرح ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت آج روزہ رکھی، تم نے پہلے کل سے رکھ لیا ہے اور اس کا اعلان بھی کیا تم نے،
یہ طریقہ اتحاد کا نہیں، اختلاف کا ہے۔ مجرم وہ نہیں ہے جو احتیاط سے اعلان کرتا ہے، مجرم وہ ہے جو بغیر احتیاط کے اپنے طور پہ اعلان کر دیتا ہے۔ عوام کو ان سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، آپ 2 پیسے کی سبزی لینے جاتے ہیں تو 4 دکانوں گھومتے ہیں کہ جہاں اچھی اور تازہ ملے وہاں سے لیں۔ آج کل تازہ نہیں آ رہی ہے، ٹرکوں نے باضابطہ طور پہ احتجاج کر رکھا ہے، نہیں آ رہی ہے، سڑی گلی سبزیاں آ رہی ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ 3-4 دکانیں، خود میں 2-3 دکان گھما ہوں ایک سبزی کے لیے، تلاش کرتے ہیں آپ معمولی سبزی جو ایک وقت آپ کے پیٹ کی آگ بجھا سکے، اس کے لیے 4 دکانوں پہ جاتے ہیں۔ اور وہ سجدہ جو خدا کے لیے کیا جائے گا، وہ روزہ جو اللہ اور رسول کے لیے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے کہ جو اعلان ہوا صحیح ہے غلط ہوا ہے۔ میں ہمیشہ چیلنج کرتا رہوں، تم نے اگر صحیح اعلان کیا تو آگے مجھ سے گفتگو کرو۔ آج تک کوئی نہیں آیا، پورے برطانیہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے یہ ثابت کرے کہ ہم نے صحیح اعلان کیا ہے۔ یہ چیلنج تو میرا ہمیشہ رہا، کوئی آج نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور بڑی خراب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں جانتا، غلطی کر بیٹھا، شاید قابل معافی ہو، لیکن جو جانتے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیا مذاق ہے واللہ۔ صریح احادیث مبارکہ ہیں، باضابطہ حد وجوب تک پہنچی ہوئی ہیں احادیث مبارکہ، ان تمام حدیثوں کو چھوڑ کر کے سعودی عرب کو فالو کر لیتے ہیں۔ حدیث کو چھوڑنے والا اہل حدیث ہے یا حدیث پہ جمنے والا اہل حدیث ہے، یہ خود آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جو شخص میری سنت پر اس وقت عمل کرے گا جب لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جانتے ہیں یہ نام کیوں ہے؟ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور سنت پر عمل کرنے والا وہ ہے جو نبی کی سنت کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا جو سنت رسول کا تحفظ کرے گا اور حدیث پاک پر عمل کرے گا۔ اور انشاءاللہ آپ اور ہم یقیناً ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کرم خاص سے نوازے گا۔ یہ استفاضے کی شکل جس کی بنیاد پر ہم کبھی ساؤتھ افریقہ سے، جہاں ہمارے علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، مفتا ایسے ہیں جن کے فتویٰ پہ اعتماد ہوتا ہے، اور کبھی مراکش سے اگر ممکن ہو سکا تو خبر حاصل کرتے ہیں، استفاضے خبر کرتے ہیں، اسی کے وہاں شرعی قضا قائم ہے، اور 1000 دباؤ کے باوجود اب تک انہوں نے سعودی عرب کے فیصلے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ 2 ممالک ہیں اور ہماری مجبوری ہے، ہم یہ بھی نہ مانتے۔ ہندوستان اور پاکستان میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں سے خبر لیں، وہاں مطلع صاف ہوتا ہے۔ یہاں مجبوری یہ ہے کہ مطلع ابرآلود ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ہمیشہ 30 پورا کیا رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، عید میں، تو ہماری عیدیں 4 روز آگے بڑھ جائیں گی۔ اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم استفاضے خبر کرتے ہیں، ورنہ چاند کو امپورٹ کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں تھا۔ ہم اپنے مطلع کے پابند تھے، یہاں چاند نظر آتا تو عید مناتے، روزہ رکھتے، نہ آتا تو نہ مناتے، لیکن پریشانی نظر نہیں آتا ہے، یہ سانپ چھپے رہتے ہیں ہمیشہ، اگر کبھی تھوڑی جھلکی بھی دکھائی تو گھونگھٹ ڈال لیتے ہیں جلدی سے، کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے۔ یہ پریشانی ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم مجبوراً استفاضے خبر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک بات اور کہی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یار چاند بڑا ہے، 30 کا چاند دیکھ کے کہتے ہیں بہت بڑا چاند ہے۔ یہ یقیناً کل کا رہا ہوگا، یہ عوام میں عام طور پہ یہ جہالت بہت مشہور ہے، جانتے ہیں آقا نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، وَإِنَّ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انتفاخ الأَهِلَّةِ، قیامت قریب ہونے کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ چاند بڑا نظر آئے گا۔ اس لیے اگر چاند بڑا نظر آئے تو جس روز تم نے دیکھا ہے وہی ہے چاند، اس کے پہلے کا چاند ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ عوام جو دھوکہ دیتے ہیں، یہ عوام جو لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ چاند اس لیے بھی بڑا ہوگا کہ دیکھیے، میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ انشاءاللہ ہر ایک کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔
ایک ہے چاند کی ولادت، دا برتھ آف دا مون، اور ایک ہے چاند کی رویت، ویزیبلٹی آف دا مون۔ یہ دو الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ چاند کی ولادت ہو جاتی ہے، لیکن وہ 10 یا 20 ڈگری جب سورج سے دور ہوتا ہے تب نظر آتا ہے یہاں سے۔ مولود چاند نظر نہیں آتا۔ مولود کی مخالفت کرنے والے مولود چاند پہ بڑا زور دیتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ پیدا ہو گیا ہے، میرا خیال ہے مولود الہلال منانا چاہیے ان کو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چاند پیدا ہو جائے تو نظر آئے۔ میرے آقا نے بنیاد رکھی ہے رویت کی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، عید مناؤ۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ اور اگر ابرآلود ہو تو 30 پورا کر لیا کرو، جیسے آج ہم نے کیا۔ اور پھر ایک جانب اس بات بھی پابند کیا ہے آقا نے، اور جانب نفی بھی۔ جانب اس بات میں فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اور پابند یہ کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ خبردار روزہ مت رکھنا جب تک کہ تم چاند کو دیکھ نہ لو۔ لا تصوموا حتی تروا الہلال، اس وقت تک تم روزہ مت رکھنا، عید نہ بنانا جب تک کہ چاند کو تم دیکھ نہ لو، یا چاند کی شہادت تم پر نہ گزر جائے، یا استفادہ خبر نہ ہو جائے، اس وقت تک تم نہ روزہ رکھ سکتے ہو۔ نہیں، اب حتیٰ کا استعمال عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے، یعنی گویا پابند کیا ہے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم، جب تک حتیٰ تروا الہلال، جب تک تم چاند دیکھ نہ لو اس وقت تک روزہ مت رکھو، عید نہ مناؤ۔ یہ کئی حدیثوں میں یہ بات فرمائی گئی ہے، اس بات کو ذہن نشین کیجئے۔ اب حضور تو فرماتے ہیں کہ روزہ چاند دیکھ کے آغاز کرو، یہ کہتے ہیں نہیں، پیدا ہو جائے تو کافی ہے، چاہے وہ دیکھنے قابل ہو یا نہ قابل ہو۔ حضرات، پیدائش اور ویزیبل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ چاند کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ رہتا ہے۔ جن ایام میں نظر نہیں آتا ہے وہ سورج کے پیچھے ہوتا ہے، اور جب چاند نظر آنے والا ہوتا ہے تو سورج سے تھوڑا ہٹتا ہے۔ جیسے ہی سورج سے ہٹا اسے برتھ آف دا مون کہتے ہیں، مگر وہ زمین سے دنیا میں کہیں نظر نہیں آ سکتا جب تک کہ کم از کم 10 ڈگری اور 12 ڈگری سورج سے دور نہ ہو جائے، اور 10 اور 12 ڈگری 20 اور 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ تحقیق کر لیں آپ، یعنی جب برتھ ہو گئی ہے تو برتھ کے بعد 20 یا 24 گھنٹے کے بعد چاند نظر آئے گا۔ اب فرض کیجئے کہ برتھ 29 کی صبح کو ہو گئی، لیکن شام تک کل 12 گھنٹے بنتے ہیں، وہ نظر نہیں آئے گا۔ اب دوسرے روز نظر آتا ہے تو یقیناً وہ بڑا نظر آئے گا نا، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے بڑا نظر آتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کل کا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ برتھ آف دا مون پر شریعت کا معیار کبھی نہیں رہا ہے، اور نہ کبھی کسی نے مانا ہے۔ ہمارے ائمہ اربعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فقہ کو اور ان کی تعلیمات کو عام فرمائے۔ امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، یہ سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ رویت معتبر ہے، پیدائش معتبر نہیں ہے، دیکھنا معتبر ہے۔ تو جب دیکھنے کی شہادت مل جائے گی تو اس کے بعد ہی منایا جائے گا۔ ہاں، جیوش کیلنڈر جو ہے اس کی بنیاد ولادت پر ہے، اور ام القریٰ کیلنڈر جو ہے سعودی عرب کا، اس کی بنیاد بھی ولادت ہی پر ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ اسے محسوس کریں کہ امام اعظم کا قول معتبر نہیں ہے، امام مالک کا قول معتبر نہیں ہے، امام احمد بن حنبل قول معتبر نہیں ہے، امام شافعی قول معتبر نہیں ہے۔ ان چاروں ائمہ کی فقہ میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ چاند کی بنیاد رویت پر ہے۔ جب وہ دیکھا جا سکے گا تب عید منائی جائے گی اور روزہ رکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جانے کا یقین ہو ان معتبر ذرائع سے جو شریعت نے متعین فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے آج کا زمانہ بڑا متمدن ہو گیا ہے، علم بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سے پہلے جاہلوں کا زمانہ تھا۔ میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات نے جو فیصلے کیے ہیں
وہ ہر دور اور ہر عصر کے لیے علم کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، ان کے فیصلے وحی الہی کی بنیاد پر ہیں۔ تم کہتے ہو آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو پیغمبر کو چیلنج کر رہے ہو ظالموں، صحابہ کرام کو، اجماع امت کو۔ وہ سب ان پڑھ لوگ تھے، شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے تمہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پڑھے لکھے فیصلے کرو نا تم۔ یاد رکھیے آقا دو جہاں نے بہت پہلے اس کا دروازہ بند کر دیا کہ یہ ہوگا فتنہ، تو آقا نے فرمایا لا عبرت بقول الموقتین اور منجمین، دو روایتیں، وقت کا بتانے والے اور نجوم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، عبرت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ یہ آقا کی حدیث ہے۔ تو آقا نے منع فرمایا اور تم زبردستی بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہو تم، اور اتنے پڑھے لکھے کو بلاتا ہوں آؤ بات کرو تو بات کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ جہل مرکب کا شکار ہو تم۔ جہل مرکب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو شخص نہیں جانتا اور سمجھتا ہے کہ جانتا ہے، وہ جہل مرکب ہے، ڈبل جاہل ہے وہ۔ ہر کس کے نہ داند و بدانت کے بداند، در جہل مرکب عبد الدہر مماند۔ جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ جانتا ہے، وہ جہل مرکب میں قیامت تک رہے گا۔ تو نہ جانتے ہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کہیں سے کر لیا ہے۔ اب یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کے ساتھی عید منائیں گے، ان کے ساتھی روزہ رکھیں گے، ان کے ساتھی مریں گے، ان کے ساتھی جہاں جانا ہوگا جائیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کوئی جو ہو کلمہ حق کہنے والا اور سچ بولنے والا ہو۔ حضرات گرامی، ایک شخص نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ علماء را کے ایجنٹ ہیں۔ پہلے بھی بیان دیا تھا اس نے، ہم نے جب اسے پکڑا تو کہا کہ نہیں ہم نے اتار دیا ہے اپنے اس سے فیس بک سے، پھر بیان دیا اس نے۔ جانتے ہو یہ بیان کتنا خطرناک ہے؟ آپ پاکستانی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ نہ جانے بغیر یہ سمجھ لیں کہ مجھے آپ قتل کر سکتے ہیں آپ، اور آپ کا قتل کرنا صحیح ہوگا اگر میں را کا ایجنٹ ہوں تو، یعنی کتنا خطرناک، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، عوام جاہلوں کو بہکانے کے لیے اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ، اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر مجھے نہیں، اعلیٰ حضرت کو کہا کہ امام اہل سنت جنہیں کہتے ہیں، ان کے والد گرامی نے فتاوائے جہاد پر دستخط نہیں کیے تھے، جبکہ ان کے خاندان نے ہمیشہ جہاد کیا ہے مغل دور سے۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو بول رہے ہیں، اور اگر یہ بات صحیح بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو علم بصیرت اور مستقبل کی خبر تھی کہ لاکھوں علماء مارے جائیں گے، گردنیں لٹکائی جائیں گی، اور پھر بھی حکومت انہی کی رہے گی۔ اگر واقعی انہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ اللہ کے ولی تھے، اولیاء کرام مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، کیا ہوا آخر؟ نظریہ جہاد کا ہوا کیا ہندوستان آزاد ہو گیا تھا اس وقت؟ کیا علامہ فضل حق خیرآبادی کو نہیں جان دینی پڑی وہاں جا کر کے انڈمان میں؟ کیا سینکڑوں علماء کی گردنیں درختوں میں نہیں رکھے گئیں؟ کیا اس کے بعد اتنا زبردست فتنہ برپا کیا گیا کہ علماء کے اثرات ختم ہو گئے؟ حضرات، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اصطلاح ہے رویت علمی۔ یہ علمی پاگل پن یا جنون ہے، یہ جنون علمی ہے۔ یہ رویت علمی کیا ہے؟ کہیں اصطلاح تم فقہا کی کسی عبارت میں دکھا سکتے ہو؟ مستند فقہا امام اعظم سے لے کے امام شامی تک کہیں دکھا سکتے ہو تم رویت علمی جو تم بول رہے ہو؟ جاہل اعظم، تم رویت علمی کو سمجھ بھی نہیں رہے ہو۔ رویت اگر علم ہے، تم رویت کو علم آنے لے رہے ہو نا، تو رویت علمی میں مضافل ہے، تو اضافت الشیء الی نفسہ ہی ہوئی نہیں، علم کا علم۔ چلو تم کو نا یہ موصوف صفت ہے تو بھی اس میں مغایرت ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں موصوف صفت بھی ہیں اور رویت العلمیہ، تو بھی دونوں کا الگ ہونا ضروری ہے، تم ایک مانتے ہو اسے۔ اور تیسری بات یہ ہے علمی اعتبار سے
کہ علم مقسم ہے، رویت قسم ہے، یعنی جتنے ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے ان میں بولنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، چھونا ہے، یہی ذرائع ہے نا. ان میں ایک ذریعہ ہے آنکھوں سے دیکھنا، تو یہ قسم ہے اور علم مقسم ہے. اور ظالم تم مقسم کی طرف قسم کی اضافت کر رہے ہو، اتنا بھی تمہیں علم نہیں ہے. اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مفتی اعظم مفتی منیر الرحمان صاحب نے باضابطہ صراحتاً لکھا ہے، اور کچھ لوگوں کے شاگرد بھی ہیں، کہ یہ بکواس اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں. جہالت ہے، جہالت ہے، اسی جہالت پر عمل کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ہم سے ٹوٹ کر کے باضابطہ کل عید روزہ رکھ لیا ہوگا، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں. خود ان کی عوام انہیں اب باضابطہ للکار رہی ہے. جیسے جیسے علم کا دائرہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے عوام آپ کے قریب ہوتی جائے گی. آپ حق پر قائم رکھیں. میں بوڑھا آدمی ہوں، آج میں ہوں کل نہیں ہوں، لیکن عالم وہ رکھیے گا جو جمنا جانتا ہو، جو حالات کا دباؤ قبول نہ کرے، جو اپنے مسلک پر قائم رہنے کے لیے جان دے سکتا ہو، اس کو رکھیے گا. قرآن پاک نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر. اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں. آخر اس کا تذکرہ قرآن نے کیوں کیا؟ اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم ازلی میں ہے کہ کچھ لوگ علماء پہ دباؤ ڈال کر کے مساجد کے نظام کو خراب کریں گے. اس لیے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، خواہ وہ ٹرسٹیز ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، امام ہو، عالم ہو، ان کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، کوئی خوف اس کے اندر نہ ہو، ایمان فروشی نہ کرے. اور الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں، ہم اس پر قائم ہیں. کوئی بھی سختی کرنا چاہو کر لو، لیکن اس سے منحرف ہونے والے نہیں. تو یہ رویت علمی بھی ہے، سمجھا آپ نے؟ یہ جو بنیادی باتیں ہیں میں نے بتا دی ہیں. مزید اگر کوئی سوال ہو تو براہ کرم آپ کر لیں تاکہ کوئی خلفشار نہ رہ جائے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ مطمئن ہیں ہمارے فیصلے سے. پھر بھی اگر کوئی ایسا سوال ذہن میں، آپ دوستوں سے ملتے ہیں، ادھر کے بھی لوگ دوست ہوں گے، حالانکہ دوست بنانے کی بھی ایمان ضروری ہے، سمجھا آپ نے؟ ہاں، تو لیکن کچھ لوگ ملتے ہیں بیچارے، ہمارے بچے نوجوان وہی ملتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، اس وقت نہیں، کسی اور وقت کر لیجئے گا. میں حاضر ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اب دو اعلان سماعت فرمائیں. ہر روز نماز عشاء سے پہلے انشاءاللہ 15 منٹ تک حدیث پاک کا درس ہوگا، اور کل سے دن میں ظہر بعد علامہ ارشد درس دیں گے، اور عصر کے بعد قاری سیف اللہ صاحب وہ پارہ سنائیں گے جو پارہ تراویح پڑھنے والے ہیں. اس لیے براہ کرم کوشش کیجیے کہ ان تینوں محفل میں شرکت کریں. آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں.